أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی بھی رسول کو مگر جب رسول کی نافرمانی کی گئی اور قوموں نے رسول کو جھٹلایا تو پھر ہم نے اس بستی والوں کو پکڑا بالبأساء والضراء، تنگیوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑا، حالات ایسے پیدا کر دیے، جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، فقر و فاقے میں ڈال دیا، یہ اس لیے لعلہم یضرعون تاکہ وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، لیکن جب انہوں نے رجوع نہ کیا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی برائی کی حالت کو اچھائی میں تبدیل کر دیا یہاں تک کہ وہ سب بھول ہی گئے۔ وقالوا، آنے والی نسلیں یوں کہنے لگیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد کو تو بڑی سخت تکلیفیں اور سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فقر و فاقے کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ان آنے والی نسلوں کو اچانک ہم نے پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہ تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے خزانوں کو کھول دیں گے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے ساتھ عذاب کے معاملے میں ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا حال تھا کہ ہر بستی میں، ہر علاقے کے اندر اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا رہا، اور جب رسولوں کی نافرمانی کی گئی، لوگوں نے نہ مانا، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی باتوں کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول تو مزید نہیں آئے گا، لیکن ہر بستی کے اندر،
ہر علاقے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین، علماء، واعظین، وہ اہل علاقہ کو دین کی بات سمجھاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ پاک کا ایک ہونا بتاتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی انہیں دعوت دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب بستی والے انکار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے، ٹھکرا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء۔ جب اللہ کی حجت تام ہو جاتی ہے، سمجھانے والے سمجھا چکے، بتانے والے بتا چکے، وعظ کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، نصیحت کرنے والوں نے تمہیں سمجھا دیا، یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کا پھر یہ ضابطہ اور یہ حال آتا ہے کہ اللہ پاک جس کو سمجھایا گیا، جس کو دلائل بتائے گئے، لیکن اگر وہ نہ مانا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، بأسا اور ذرہ۔ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غرض یہ کہ تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی حکمرانوں کا ظلم آ جاتا ہے، کبھی علاقے کے اندر امن چھن جاتا ہے، خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اطمینان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ایک گھر کے اندر بھی چین آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان نافرمانیوں کی سزا اور ان نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تضرع کریں، زاری کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ پاک حالات بدل دے گا۔ لیکن جب نہیں معافیاں مانگتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایک وقت گزر جاتا ہے، اسی طرح سے ایک نسل گزر جاتی ہے، ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، اس امتحان میں جب ناکام ہو گئے دوسرا حال ہم لے آتے ہیں، پھر ہم فراوانی لے آتے ہیں، راحت لے آتے ہیں، سکون اور چین لے آتے ہیں، شاید اب سمجھ جائیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ بھی نہیں کرتے۔ پھر حتی عفو، اپنی حالت ہی بھول جاتے ہیں، خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے دادا جان تو بڑی مصیبت میں تھے، وہ تو بڑی مشقت میں تھے، ہمارے والد صاحب نے تو بڑی مشقتیں اور تنگیاں دیکھی ہیں، آج ہمارے پر تو بڑی فراوانی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ دادا جان پر بھی، ابا جان پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا، اور اب اس نسل پر بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب یہ اس امتحان کو نہیں سمجھتے، فراوانیوں کے آنے کے باوجود بھی فرمایا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہماری طرف سے عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ پکڑ آئی کہاں سے، یہ عذاب آیا کہاں سے ہے۔ آدمی سوچتا ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے، کس جرم کی یہ سزا مل رہی ہے، یہ اپنی نافرمانیوں کی سزا ہے۔ پھر اللہ پاک نے دوسرا ضابطہ ذکر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا، اگر کسی علاقے اور کہیں کے رہنے والے، بستیوں والے ایمان پر استقامت اختیار کریں اور گناہوں سے بچنے کی زندگی اختیار کریں، تو اس کے بدلے میں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے ہم برکتوں کے دروازوں کو کھولیں گے، وقت پر بارشیں ہوں گی اور زمین سے وقت پر غلے نکلیں گے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن جب لوگ جھٹلاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم ان کو پکڑتے ہیں ان کے گناہوں کی بدولت، سخت سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر ان دو ضابطوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے پوری امت کو انتباہ فرمایا ہے، متنبہ فرمایا ہے، اور بڑی عجیب تنبیہ ہے، سنو۔ افا امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا کسی علاقے والے، کسی بستی والے اس بات سے مطمئن ہوگے ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ رات کو سو رہے ہوں اور اچانک ہمارا عذاب آئے؟ ہم رات کو عذاب لانے کی قدرت رکھتے ہیں کہ تم سو رہے ہو اور تمہیں اندازہ اور ادراک بھی نہ ہو ہمارا عذاب آ پہنچے، تم کیوں بے خوف ہو گئے ہو، کیوں مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟
اوا امین اہل القرا، بستیوں والے، علاقوں والے، محلوں والے کیوں اس بات سے مطمئن اور بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کہ ہمارا عذاب دن چڑھتے ان کے پاس پہنچ آئے اور وہ کھیل کود اور گناہوں میں مشغول ہوں اور ہمارا عذاب ان پر آ جائے. یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ انہیں نہیں اندازہ کہ اللہ پاک کی گرفت آتی ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ پاک کی گرفت سے مطمئن تو نقصان پانے والے ہوا کرتے ہیں، ایماندار ایسے نہیں کیا کرتے. دو چیزیں سراسر کفر ہے. اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اللہ نہیں بخشے گا، سراسر کفر ہے. نمبر 2، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ نہیں پکڑے گا، یہ بھی کفر ہے. یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو ان دو ضابطوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے. افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، چین سے زندگی رات کو اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں، گناہوں کی اور نافرمانیوں کی زندگی گزار رہے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تنہائی میں تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گناہ کر رہا، اسے نہیں معلوم کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، عذاب لا سکتا ہے. جن اعضاء سے گناہ کر رہا، اللہ پاک اگر ان اعضاء کو شل کر دے، ناکارہ کر دے، تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک زمین کو حکم دے کہ اس کو دھنسا دو اپنے اندر، انسان کیا کر سکتا ہے؟ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا، کیا اس بات سے بے خبر ہو گئے ہو کہ دن دہاڑے اگر عذاب اللہ کا آ پہنچے، وہم یلعبون، اور یہ کھیل کود میں مشغول ہوں، دنیا میں نافرمانیاں کر رہے ہوں، تماشے اڑا رہے ہوں، اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی سزا سے بے خبر ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو تم کہ اللہ عذاب نہیں دے گا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سنو اللہ کے عذاب سے بے خوف تو نقصان پانے والے ہوا کرتے ہیں، ایماندار لوگ ایسا نہیں کیا کرتے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اس دھرتی پر رہنے والوں کے لیے کیا یہ سبق کافی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، ان کے آباء و اجداد پہلے اس دھرتی پر آباد تھے، بڑے آباد تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تمہیں اس زمین کا وارث بنایا ہے، اب تمہیں اس زمین کا، اس دھرتی کا، اس گھر کا وارث بنایا ہے. کیا تمہارے سمجھ کے لیے اور تمہاری ادراک کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے؟ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر حق بات سن نہ سکے، پھر حق بات کے سمجھنے سے، سننے سے، دیکھنے سے قاصر ہو جائے. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، فرمایا یہ بستیوں کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں. قوم عاد اور سمود کی بستیاں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے رسولوں کو انکار کیا، جھٹلایا. رسول ان کے پاس دلائل لے کے آئے، اور فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بس انہوں نے ایمان نہیں لایا اس لیے کہ تکذیب ان کے مقدر میں آ چکی تھی. جھٹلانا ہی جھٹلانا. جب کوئی آدمی حق بات کو جھٹلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، پھر اللہ پاک ایسے ظالموں اور کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر حق بات ان کو نہیں سوجتی، حق بات نہیں دیکھ پاتے، حق بات نہیں سن پاتے. تو حق کی مخالفت کرنے سے، دین کی مخالفت کرنے سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو بھائی ہم سب کو ان آیات میں متنبہ کیا گیا ہے، اور ضابطہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم پہلے تھوڑی سی تنگی لاتے ہیں، شاید یہ سمجھ آئے.
اگر یہ سے نہیں سمجھتے پھر دوسرا ضابطہ آتا ہے، پھر ہم راحت دے دیتے ہیں، شاید اب شکر کر لے اللہ کی طرف، لیکن جب نہیں کرتا تو پھر ہمارا عذاب آتا ہے، پھر ہم پکڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تنبیہ فرمائی کہ تم مطمئن نہ ہو جاؤ، اللہ پاک رات کو بھی عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے، دن کو بھی عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ پاک کے عذاب سے بے خبر ہونے والے تو خسارہ پانے والے ہوا کرتے ہیں، ایماندار لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اور تمہاری سمجھ کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اس دھرتی پر بسا کرتے تھے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج تمہیں اللہ نے اقتدار دیا ہے، اور اسی لیے اقتدار دیا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا اعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔